اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب زبردستی پڑھنے بٹھایا جاتا ہے کہ بیٹا کچھ پڑھ لو، کچھ سیکھ لو، ایگزام قریب ہے، تو جس کے دل میں پڑھنا نہیں ہوتا، جس کو پڑھائی سے دلچسپی نہیں رہتی، وہ ڈرائنگس کی بک لے کے بیٹھتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یا اسٹوریز کی بکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دور سے ایسے لگتا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، اور ذرا وہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ تصویر اس بک کے اندر اپنی گرل فرینڈ کی تصویر رکھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ اس طرح کے مسخرے پن ہم نے کئی دیکھے ہیں۔ آج جو میں مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ جو ہے خیرات کر رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو روزے کھلا رہے ہیں۔ یہاں قطر میں بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور جو ہے ہزاروں آدمی کا کھانا بن رہا ہے۔ پتہ نہیں فلاں حیدرآباد شہر کے ایک بڑے آدمی ہیں، ان کے یہاں 140 دیگ چڑھتے ہیں، فلاں ہوتا ہے۔ اتنے سن کے کان پک گئے۔ جب ان کے خود کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی سگی بہن ہے جو انتہائی مجبور ہے، ان سے تعلقات خراب ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ یہ تو خیر بڑے لوگوں کی باتیں ہو گئی۔ اب ذرا ہم نارمل لوگوں کی باتیں دیکھیے۔ بچوں کی فیس باقی ہے، دودھ والے کے پیسے باقی ہے، آٹو رکشے والے کے پیسے باقی ہے، گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے اس کے پیسے باقی ہے، وہ بیچاری کبھی بیماری میں کسی دکھ میں اگر 2 دن چھٹی کری تو اس کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، لائٹ کا بل باقی ہے، گاڑی میں پیٹرول ٹھیک سے نہیں ہے، اور آپ جو ہے خیرات دینے نکلے ہوئے ہیں، کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا نالائقی ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ۔ قرآن آپ کو پریورٹی سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے۔ 1 رکعت 2 رکعت تو سمجھ کے پڑھتے نہیں، پھر اس کے اوپر سے سنتیں، نفل، واجب اور وطر اور یہ اور وہ، پھر صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستخفاف اور فلاں اور فلاں۔ ارے باپ رے باپ رے باپ! ارے بھائی، پہلے وہ 2 رکعت سمجھ کے پڑھ لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے، جس کا سوال ہونے والا ہے آپ سے، جو کل ایگزام ہے، جو سلیبس ہے، اس کو پہلے پڑھیے۔ پتہ نہیں ٹک کے ساتھ آپ کی زندگی نکل جانے والی ہے، موت آ جانے والی ہے، اب مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کیا پٹارا لے کے جائیں گے اپنے سر پہ؟ بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مسجد کو افطاری بھیجی جا رہی ہے، دیکھو تو پڑوسی کے 200 روپے باقی ہے، یہاں خداماؤں کی سیلری باقی ہے 6 مہینے کی، آپ جو ہے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ کیسے گوارا کرتا ہے دل؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ دل گوارا کیسے کرتا ہے کہ میرے اوپر قرضے ہیں اور میرے اوپر یہ ہیں؟ مجھے ایک میسج آ گیا کہ مجیب صاحب کچھ زکوٰۃ اور رمضان کے حوالے سے کچھ صدقات کیجیے۔ ہم جو ہے غریب بچوں، آپ سے کبوتروں کا، غریب بچوں کا، ان کا سوال ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سے آپ کے پہلے قرضے، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھانے سے شہیدوں کو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کو نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جاؤ، تمہارے بھائی کا اگر قرضہ ہے تو میں اس کو، شہید کی مغفرت نہیں ہے بھائی، آپ کے دنیا بھر کے قرضے ہیں اور آپ عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، دنیا بھر کے سفر کر رہے ہیں۔ یہ کیسی لاجک ہے؟ یہ اپنی بہنوں کے کھائے ہوئے ہیں، مال کھائے ہوئے ہیں، اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، اور مسجد میں سے نکلتے ہوئے یہ بانٹ رہے ہیں پیسے۔ ہو سکتا اس غریبوں میں آپ کی کوئی بیوہ بہن بیٹھی ہوئی ہو برقع پہنی ہوئی، کیا دل کرے گا اگر وہ پوچھ لے بھائی جان یہ چیز مجھے گھر پہ ملتی تو کتنا اچھا تھا۔ یہ ہوتی ہے دماغ کی خرابی، جب آدمی کوئی اللہ کی کتاب چھوڑ دیتا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی پیغام کو چھوڑ دیا تو انہوں نے اسی کو بیٹا بنا دیا اللہ کا۔ اس سے بڑی نالائقی کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا کی 350 کروڑ قوم جو ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہی، جبکہ وہ دنیا کی سب سے عقل مند قوم مانی جا رہی، پوری دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ہمارا بھی وہی حال ہے، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھ پہ قرضوں کی لسٹ کون سی ہے؟ مجھے چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ لسٹ بنا کے رکھے کہ میں کتنوں کے پیسے باقی ہوں، کتنے پیسے مجھے آنا ہے، تاکہ ابھی بات کرتے کرتے میری موت ہو جائے تو بچے یہ ڈائری دیکھ کے سمجھ جائیں کہ بابا کے اتنے پیسے آنے ہیں اور بابا نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ کہاں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اور کہاں ہم یہاں غریبوں کے پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے جو لیبرز کام کر رہے ہیں، میرے پاس جو ورکرز، وہ کہہ رہے ہیں مجیب صاحب قطر میں کام کرنا تو ٹھیک ہے، مل جاتا ہے، کام بھی مل جاتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد پیسے نہیں ملتے۔ آج جس شیخ کے پاس ہم جا کے آئے، ملینز بلینز کا محل ہے،
اور وہاں ہزاروں لوگوں کو کھانا بانٹا جا رہا ہے، اس بیچارے کے 20,000 ریال دینے کے واسطے گول پھرا رہا ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقل ماری جاتی ہے جب آدمی قرآن چھوڑ دیتا ہے، گلی گلی کا کر کے رکھ دیتے ہیں، بڑے بڑے مسجدوں میں بینرز لگے ہوئے ہیں، اذکار بعد الصلاح بیٹھے ہوئے ہیں مالا جپتے ہوئے۔ اللہ رحم کرے، اللہ محفوظ رکھے ان نالائقوں سے۔